ویلکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے الف اللہ ہزار داستان مکمل، اور یہ اس کا چوتھا حصہ ہے. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. حجام کا جھوٹ. صاحبان، جیسا کہ آپ کو اس نوجوان کی سرگزشت سے معلوم ہو چکا ہے، میں بغداد کا رہنے والا ہوں. یہ صاحب مجھے فضول گو، احمق، بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوں. میں جس زمانے میں بغداد میں رہتا تھا، اس وقت خلیفہ مسند باللہ حیات تھے. وہ عادل، خدا ترس اور اہل علم کے قدردان تھے. ایک بار مجھے بھی ان کی خدمت میں باریابی کا شرف ملا تھا، جس کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا تھا. میں کس طرح ان کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کا واقعہ آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں کہ ایک بار خلیفہ مرحوم نے 10 آدمیوں کی گرفتاری کے احکام صادر فرمائے. وہ لوگ اس وقت دجلے کی سیر کو گئے ہوئے تھے. اتفاقاً میں بھی اس وقت دجلہ کے کنارے کھڑا تھا. مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے. ان لوگوں نے کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے. میں نے یہ سوچ کر کہ یہ شریف آدمی آج سیر و تفریح کا لطف اٹھائیں گے اور عمدہ عمدہ کھانے لائے ہوں گے، ان کے ساتھ چلنے کی درخواست کی. چنانچہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کشتی دوسرے کنارے پر آ لگی. ابھی ہم کشتی سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ کوتوالے شہر کچھ پیادوں کو لے کر آ پہنچا اور ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا. ساتھ ہی بلا قصور میں بھی پکڑا گیا، لیکن اپنی عادت کے موافق میں خاموش رہا. جب خلیفہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو اس وقت سخت غصے کی حالت میں تھے سب. انہوں نے حکم دیا کہ ان 10 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ جلاد قاتل نے سب کو قتل کر دیا اور مجھے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ 11واں آدمی بھی انہی کے ساتھ گرفتار ہوا ہے. اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ خلیفہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گرفتار ہو گئے. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی ہوں اور نجومی بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہوئے. میں نے ہاتھ باندھ کر دوبارہ عرض کیا کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی ہوں اور طبیب بھی، ایک جفار بھی ہوں. عرض و حکمت و دانائی کی کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو مجھے نہ آتی ہو. جس وقت کے مقتولین کشتی میں سوار ہو کر دجلہ کی سیر کو چلے، یہ سوچ کر کہ انہیں میری خدمات کی ضرورت ہوگی، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور واپسی پر ان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا گیا. لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ خاموشی میری زندگی کا زرین ترین اصول ہے. اسی لیے آپ کے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں. اگر فضول گوئی اور بے ضرورت باتیں کرتا تو ممکن ہے میں بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا جاتا. میرے بھائی بے شک بہت لغو اور بکواس گو ہیں اور بدگوئی کی بدولت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں. میں آپ کو ان کا حال سناتا ہوں تاکہ میرے اصول کی صداقت آپ پر بھی واضح ہو. اس عرصے میں خلیفہ مسلسل مسکراتے رہے، اس سے پیشتر کہ وہ کچھ فرماتے. میں نے اپنے بھائیوں کا قصہ سنانا شروع کر دیا. حجام کے پہلے بھائی بک بک کا قصہ. میرا ایک بھائی جو اپنی ایک ٹانگ اپنی حماقت سے کھو چکا ہے، یہیں بغداد میں درزی کا کام کرتا ہے. مالک دکان کا گھر سامنے ہی تھا. اوپر کی منزل میں خود رہتا تھا اور نیچے کی منزل میں آٹا کی چکی لگا رکھی تھی. ایک دن مالک مکان کی بیوی اپنے دریچے میں کھڑی تھی. اتفاقاً میرے بھائی کی نظر پڑ گئی. وہ اسیر عشق ہو گیا. عورت نے میرے بھائی کو جب اپنی طرف گھورتے دیکھا تو کھڑکی بند کر دی. میرا بھائی عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ تمام دن دریچے کی طرف دیکھتا رہتا. کئی روز گزر گئے لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا. ایک روز مالک مکان نے کچھ کپڑے سینے کو دیے. میرے بھائی نے بڑی محنت سے کپڑے سلائی کیے. شام کو وہی عورت پھر دریچے میں آئی اور میرے بھائی کی طرف کچھ اشارے کرتی رہی. پھر ان کی کنیز آئی اور کہنے لگی تم کپڑوں کی سلائی نہ لینا، کیونکہ میری مالکہ بھی تم کو چاہنے لگی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہارے اور مالک کے درمیان دوستی ہو جائے اور تم آسانی سے میرے مکان میں آ سکو. میرا بھائی بے وقوف تھا، سمجھا کہ واقعی عورت مجھے بھی چاہنے لگی ہے. چنانچہ اس نے مالک سے اجرت نہیں لی اور کہہ دیا کہ پھر کسی وقت دیکھا جائے گا. مالک مکان نے گھر آ کر کہا تو اس کی بیوی نے کل واقعہ بتایا اور کہنے لگی کہ اس کی بدمعاشی کی سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے. دونوں نے مشورہ کیا. پہلے تو خوب کپڑے سلوائے اور پھر ایک روز اس احمق کا فرضی نکاح کر دیا اور کہہ دیا کہ شام چکی والے مکان میں آ جانا، وہیں تمہاری محبوبہ ہوگی. چنانچہ رات کو میرا بھائی وہاں جا کر بیٹھ گیا. کافی رات گزر گئی. مالک مکان آیا اور کہنے لگا کہ صبح کو تمہارا ولیمہ ہوگا اور میرا گھوڑا بیمار ہے، کیا تم تھوڑی محنت کر کے تیار ہو جاؤ گے تاکہ ہم آٹا پیس لیں؟ میری بے وقوف بھائی اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. مالک نے اس کو چکی میں جوت دیا اور رات بھر اس سے آٹا پسوایا. اگر کسی وقت سستی آ جاتی تو مذاق ہی مذاق میں چابک میں مار دیتا، جس سے اس کے بدن پر نشان پڑ گئے. صبح ہوئی تو مالک مکان نے اس کو گھر سے نکال دیا. غریب رات بھر چکی میں جوتا رہا تھا، بدن چور ہو گیا، جا کر دکان پر گر پڑا. بک بک کی مرمت.
شام کو پھر وہ کنیز آئی اور کہنے لگی کہ میری ملکہ کو رات مالکہ نے نہیں آنے دیا اور سنا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے۔ صبح سے مالکہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور آپ ذرا دریچے کی طرف دیکھیے، سامنے وہی مالکہ کھڑی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہیں۔ میرا بھائی خوش ہو گیا۔ پھر وہ کنیز کہنے لگی آج مالک مکان باہر گیا ہے، رات کو خاموشی سے تم آ جانا، دروازہ میں کھلا رکھوں گی۔ امیر المومنین آپ خیال فرمائیے کہ میرا بھائی کتنا نادان تھا کہ ان سب باتوں پر یقین کر کے رات کو پھر اس مکان پر چلا گیا۔ کنیز نے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا۔ ابھی میرا بھائی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ مالک مکان آ گیا۔ پہلے تو اس نے شور کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر اس کی خوب مرمت کی اور پکڑ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ حالات دریافت کر کے حاکم نے حکم دیا کہ اس کو پہلے 100 درے مارے جائیں اور پھر گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کی جائے۔ چنانچہ تکمیل ہوئی اور میرے بھائی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جب مجھے کل حالات معلوم ہوئے تو بڑی مشکل سے اس کو تلاش کر کے اپنے گھر لایا۔ اب وہ میرے پاس رہتا ہے اور اس پٹائی اور گدھے کی سواری سے اپنی ایک ٹانگ بھی کھو چکا ہے۔ حجام کے دوسرے بھائی کی داستان۔ امیر المومنین، میرا دوسرا بھائی ایک ہاتھ سے معذور ہے اور اس نے اپنی ہی بے وقوفی سے اپنا ہاتھ خراب کیا ہے۔ ایک روز وہ بازار میں چلا گیا تھا، اس طرح کہ کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ اس میں عقل و شعور بالکل بھی نہیں ہے۔ راستے میں اس کو ایک بوڑھی عورت ملی اور دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب آ کر کہنے لگی کہ بیٹا اگر تم میرا کہنا مانو تو بہت فائدہ پا سکتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا کہ اماں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ بڑھیا بولی کہ نہ کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے۔ میرے بھائی نے کہا نہیں، لیکن چچی کیا تم میرے عشق میں گرفتار ہو گئی ہو یا کسی سے میرا عشق کروا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کیوں نہیں۔ میرا احمق بھائی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ چچی مجھے ایسی ترکیب بتاؤ کہ کوئی مجھ سے عشق کرنے لگے۔ بڑھیا زیر لب مسکرائی اور میرے بھائی سے بولی میرے ساتھ آؤ، میں ایک حسین عورت سے تمہاری ملاقات کروا دوں گی جو تمہیں دینار و درہم بھی دے گی۔ میرا بھائی کہنے لگا چچی بظاہر تو مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ کوئی حسین عورت مجھے قبول کر لے۔ بڑھیا نے کہا کہ تمہیں حسین عورت کے پاس ہی لے جا رہی ہوں، وہ عیش پسند ہے، اسے روز نیا مرد چاہیے، اس سے کچھ بحث نہیں کہ وہ یوسف ثانی ہو۔ میرا بیوقوف بھائی لالچ میں آ کر بڑھیا کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ بڑھیا مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی ایک عالی مکان میں داخل ہو گئی، جو میرے بھائی کو اشارہ کیا کہ تم باہر انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑھیا آئی اور اس کو اندر لے گئی۔ وہاں بہت سی نوجوان لڑکیاں اکٹھی تھیں اور ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ایک طرف عمدہ قسم کی مسند بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے میرے بھائی کو لے جا کر پیش کر دیا تو وہ بہت مسکرائی اور اشارہ کیا کہ آگے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین لڑکی شراب لے کر آئی اور ایک ایک جام سب کو دیا۔ لڑکیوں نے اپنا جام خالی کر کے واپس دے دیا۔ میرا بھائی بھی اپنا جام پی رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ناچتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور تمانچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ گھبرا کر اٹھا تو بڑھیا نے قریب آ کر ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ یہ سب نشے میں مذاق کر رہی ہیں، تم صبر سے بیٹھے رہو، عنقریب مطلب دلی حاصل ہوگا۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ناچتی کودتی آتی ہیں اور اس کی مرمت کر دیتی۔ جب معاملہ حد سے باہر ہونے لگا تو میرا بھائی قضا حاجت کے بہانے چلا گیا تاکہ یہاں سے نکل سکے۔ دروازے کے قریب پھر وہی بڑھیا ملی اور کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کھیل تو ختم بھی ہو چکا، اب منزل کی اتنے قریب آ کر کہاں دور بھاگتے ہو؟ اور میرے بھائی کو ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئی اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوش رو عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اگر تم مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہنسی خوشی رہو، میں صرف ایسے مردوں کو پسند کرتی ہوں جو خوش دل اور مذاق پسند ہوں۔ رنجیدہ آدمی مجھے بہت برے معلوم ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اٹھو، کھیلو کودو اور کھیل کود میں دلچسپی لو، ناچو گاؤ، خوب ہنسو، دوسروں کو ہنساؤ۔ یہ محفل عیش و عشرت ہے، تعزیت کی نہیں۔ میرا بھائی اس کی صورت اور اداؤں پر سو جان سے فریفتہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں ہر حکم کی تعمیل کو تیار ہوں۔ اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور کہا اس کو لے جا کر انسان بناؤ۔ وہ لڑکی میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں وہ خبیث بڑھیا بھی موجود تھی۔ دونوں نے مل کر پہلے تو اس کو خوب شراب پلائی، پھر کہہ دیا کہ تم نے دیکھ لیا کہ ہماری مالکہ تم کو کتنا چاہتی ہیں، اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی داڑھی مونچھ کٹوا کر زنانہ لباس پہن لو تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور پھر تم ان کے ساتھ رہ سکو۔ یہاں شاہانہ زندگی بسر ہوگی، کھانے کو لذیذ اور پینے کو نفیس شرابیں، شباسی کو خوبصورت نازنین۔ میرا بھائی اس وقت نشے کے سرور اور معشوقہ کے تصور میں ہوش و خرد سے بیگانہ تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ بڑھیا اس لڑکی نے مل کر داڑھی مونچھ صاف کی، زنانہ لباس پہنایا، پھر اس کو باہر لے آئیں۔ پہلے سب خوب ہنسی اور پیٹ میں بل پڑ گئے۔ پھر اس حسین عورت نے گانے ناچنے کی فرمائش کی تو میرا بیوقوف بھائی ناچنے لگا۔ اس پر دیر تک لوگ کہکہا لگاتے رہے۔ پھر وہ عورت اٹھی اور کہنے لگی کپڑے اتار کر میرے پیچھے دوڑو، جہاں تم مجھے پکڑ لو میں تمہاری ہوں، جو چاہے کرو۔
میرا بھائی جوش و جذبات سے بے خود ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً عمل کیا اور عورت کو ایک دوسرے کمرے میں لے جانے لگا۔ عورت دوڑنے لگی، وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اور دوسری سب تالیاں بجا کر ہنستی کودتی پھرتی رہیں۔ آخر ایک کمرے میں آ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرا بھائی بھاگ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا، وہاں اندھیرا تھا، صرف ایک طرف روشنی تھی۔ ادھر جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت وہ ایک گلی میں بالکل بے آب و گیا کھڑا تھا۔ گھبرا کر بھاگا، چند قدم پر گلی ختم ہو گئی اور موچیوں کے بازار میں آ گیا۔ وہاں لوگوں نے اسے دیکھا، داڑھی منڈی ہوئی، جسم پر لباس نادارد، تو سب نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ بکبار کو شہر بدر کر دیا گیا۔ ہر طرف سے شور بپا ہو گیا۔ لڑکے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگے اور دیوانہ دیوانہ کہہ کر چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ وہ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا اور قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے اسے 100 درے مروائے اور منہ کالا کر کے شہر سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اسے گدھے پر سوار کر کے نکال دیا گیا، اور جب مجھے واقعات معلوم ہوئے تو پوشیدہ طور پر میں اس کو اپنے گھر لے آیا، اور اب میں ہی اس کا کفیل ہوں۔ اے امیر المومنین، اب آپ خیال فرمائیے کہ میں کتنا دانا اور نیک انسان ہوں، میں کتنا بامروت ہوں۔ میرا احسان یہاں پر ختم نہیں ہوتا، ابھی تو آپ میرے تیسرے بھائی کی کہانی سنیے، میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حجام کے تیسرے بھائی کی داستان۔ میرا بھائی جو تیسرے نمبر کا ہے، وہ اندھا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ ایک روز کسی کے مکان پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نے اوپر سے پوچھا کون ہے، لیکن اس نے جواب نہ دیا اور اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں کچھ مانگوں گا تو ممکن ہے ادھر سے نکال ہی دیا جاؤں، تو میری معذوری یا حالت دیکھ کر شاید مجھے کوئی خیرات ہی دے دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نے آواز دی کہ منہ سے بولو، کیا کام ہے، لیکن میرا بھائی پھر کچھ نہ بولا۔ آخر مالک مکان نیچے آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بابا کچھ خیرات دے دو۔ مالک کو غصہ آ گیا، لیکن وہ خاموش رہا اور میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے گیا۔ یہ اپنے دل میں خوش تھا کہ شاید وہ کوئی کھانا وغیرہ کھلائے گا اور کچھ نقد رقم بھی دے دے گا۔ اوپر پہنچ کر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ کچھ خدا کے نام پہ دے دو۔ مالک مکان نے کہا کہ تمہیں دعا دیتا ہوں کہ خدا تمہاری آنکھیں اچھی کر دے۔ میرا بھائی بہت جھلایا اور کہنے لگے کہ آپ نے کچھ نہیں دینا تھا تو مجھے یہاں تک کیوں لائے۔ اس نے جواب دیا، جب تمہیں سوال ہی کرنا تھا تو تم نے اوپر کیوں آ کے پوچھا، جب میں نے تم سے اوپر سے پوچھا تھا اسی وقت مانگ لیتے۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا، صرف اتنا پوچھا کہ مجھے رستہ بتا دو۔ اس نے کہا زینہ تمہارے سامنے ہے، چلے جاؤ۔ مجبور ہو کر وہ چلا اور زینہ اترنے لگا۔ ابھی چند سیڑھیاں اترا تھا کہ پیر پھسل گیا اور گرتا ہوا نیچے آن پڑا۔ تمام کمر چھل گئی، بڑی مشکل سے اٹھا اور اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ مالک مکان بھی اس خیال سے ساتھ ہو گیا کہ کہیں یہ حاکم شہر سے شکایت نہ کرنے چلا جائے۔ راستے میں میرے بھائی کو دوسرے اندھے ساتھی ملے اور سب حال سن کر کہنے لگے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہمارے پاس روپیہ ہے، تمہاری مرہم پٹی کر دیں گے۔ مالک مکان واپسی کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن روپے کا ذکر سن کر رک گیا اور خیال کیا کہ دیکھنا چاہیے ان اندھوں نے کتنی دولت جمع کی ہے۔ اندھے وہاں سے سیدھے اپنے مکان پر آئے اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ مالک مکان ان کے ساتھ اندر آ چکا تھا۔ اندھے اطمینان سے اپنی لکڑی چاروں طرف گھمانے لگے، جس کے بدن سے لکڑی چھوتی لاٹھی والا پوچھتا کون، جواب دیتا دوسرا۔ مالک مکان نے وہاں پڑی ہوئی لکڑی اٹھا لی، اگر کسی کے جسم پر رکتی تو وہ کسی دوسرے اندھے پر اپنی لکڑی رکھ دیتا اور اندھا میں کہہ دیتا۔ اپنے نزدیک جب اندھے اطمینان کر چکے تو انہوں نے زمین کھود کر اپنا سرمایہ نکالا، پورے 10,000 دینار نکال کر باقی دینار زمین میں دفن کر دیے اور سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ شخص جو ان کے پاس آیا تھا کھانے میں شریک ہو گیا۔ ابھی چند ہی لقمے کھائے تھے کہ ایک اندھا بولا کہ آج تو کوئی غیر آدمی بھی کھانے میں شریک معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج ایک ایسی آواز آئی ہے جو پہلے نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اندھوں نے چاروں طرف ہاتھ مارے اور مالک مکان کو پکڑ لیا، پھر شور مچا دیا کہ چور ہمیں لوٹنے آیا ہے۔ آواز سن کر محلہ والے جمع ہو گئے۔ مالک مکان اس وقت اندھا بن گیا اور کہنے لگا کہ ہم نے مل کر 10,000 جمع کیے ہیں، جب تقسیم کا وقت آیا تو یہ لوگ حیل و حجت کرنے لگے اور اب مجھے چور بنا کر رقم ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ ان کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب نے کل حال دریافت کیا اور سختی کی تو اس نے کہا کہ یہ سب مصنوعی اندھے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، آپ سب کو سنا دیجیے سزا، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ رہا روپے کا معاملہ تو ہم نے برسوں بھیک مانگ کر 10,000 جمع کیے تھے اور یہ سرمایہ ایک خاص محفوظ جگہ دفن کر دیا تھا کہ جب ضرورت ہوگی تو آپس میں بانٹ لیں گے۔ آج کھانے کے وقت میں نے اپنے حصے کے روپے مانگے تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر شور مچا دیا کہ یہ چور ہے۔ قاضی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، کہنے لگا کہ بے ایمانو، خدا کی دی ہوئی آنکھوں کا کفران کرتے ہو،
اندھے کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم سب حقیقی اندھے ہیں۔ مالک مکان نے کہا کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان اندھوں کو درے لگائے جائیں۔ جلاد نے درے مارنے شروع کیے اور اتنی پٹائی کی کہ اندھے بے ہوش ہو گئے۔ مالک مکان نے کہا کہ حضور یہ شرم کے مارے کبھی اقرار نہیں کریں گے، آپ ان کا روپیہ ضبط کیجیے، پھر دیکھیے 2 دن میں سیدھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے مالک مکان کے ساتھ سپاہی بھیجے اور کل دینار مکان سے نکلوا کر 1/4 اس مالک مکان یا چور کو بطور اس کے حصے کے دے دیے۔ باقی روپیہ بیت المال میں جمع ہو گیا اور ان اندھوں کو شہر میں تشہیر کر کے نکال دیا گیا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں اپنے اندھے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اس کو لے آیا، تسلی تشفی دی، اب وہ میرے پاس رہتا ہے۔ یہ کہانی سن کر اس نے خلیفہ سے عرض کی کہ حضور معاف فرمائیں کہ میں نے کتنے نیک کام کیے ہیں اور میں اپنے بھائیوں سے کتنا مختلف ہوں۔ میرے بھائیوں نے تو اپنی بری خصلت اور بے وقوفی سے کیا خرابیاں پیدا کر لی ہیں۔ خلیفہ نے کہا بے شک تم ٹھیک کہتے ہو، پھر حکم دیا کہ اس کو انعام دے کر رخصت کر دو۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ میں ہرگز دربار سے نہیں جاؤں گا جب تک اپنے دوسرے بھائیوں کی حرکتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض نہ کر دوں اور یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں خاموش کم گو اور شخص ہوں اور اس لیے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوا۔ میرا یقین ہے کہ کم گوئی 1000 مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اب آپ میرے چوتھے بھائی کا قصہ سنیے۔ اور اس سے پہلے کہ خلیفہ کوئی حرف اعتراض اٹھاتا، میں نے اپنے چوتھے بھائی کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ حجام کے چوتھے بھائی کی داستان۔ حضور، غلام کا چوتھا بھائی ایک چشم تھا اور بغداد میں قصاب کا کام کرتا تھا۔ چونکہ وہ عمدہ قسم کے جانور ذبح کرتا تھا، اسی لیے اس کی آمدنی معقول تھی۔ ایک روز ایک بوڑھا شخص گوشت لینے آیا اور بالکل نئے درہم دیے۔ میرے بھائی کو نئے درہموں کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے الگ رکھ دیے۔ وہ بوڑھا 5 ماہ تک روزانہ گوشت لینے آتا رہا اور ہمیشہ نئے درہم دیتا رہا۔ میرا بھائی بھی ان درہموں کو الگ ہی رکھتا رہتا۔ ایک روز اس نے درہم شمار کرنے کے لیے صندوقچی کھولی تو اس میں کاغذ کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا اور شور کرنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے اور وجہ پوچھی تو اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے مگر کیا کر سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی صبر کر۔ میرا بھائی پیچ و تاب کھاتا ہوا دکان پر آ بیٹھا۔ اتفاقاً اسی وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ میرے بھائی نے اٹھ کر اس کی داڑھی پکڑ لی اور شور مچا دیا۔ بوڑھے نے کہا تم شور نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے بھائی نے ایک نہ سنی، آخر چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، بوڑھے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، بلکہ یہ بے ایمان قصاب مردہ گدھوں اور کتوں کا گوشت بیچتا ہے۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہ ہو تو اس کی دکان میں اندر جا کے دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا بوڑھا مذاق کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اندر جا کے دیکھا تو واقعی ایک گدھا اور ایک کتا لٹک رہا تھا۔ لوگوں نے بوڑھے کو چھوڑ کر میرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے جوتے، لاٹھی، تمانچے پڑ رہے تھے، لوگ بے تحاشا گالیاں دے رہے تھے۔ اس دوران بوڑھے نے آگے بڑھ کر ایک مکہ میرے بھائی کو مارا جس سے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگ پکڑ کر اس کو حاکم شہر کے پاس لے گئے اور کل ماجرا سنایا۔ تصدیق کے بعد میرے بھائی کی کل جائیداد ضبط کر لی گئی اور حکم دیا کہ اس کو 100 درے لگائے جائیں اور منہ کالا کر کے اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور میرا بے قصور بھائی شہر بدر کر دیا گیا۔ اس عرصے میں خدا جانے کہاں کہاں پھرا، یہاں تک کہ وہ ایک دن شہر میں پہنچ گیا اور اس خیال سے باہر گیا کہ کچھ محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا انتظام کیا جائے۔ اس روز بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میرا بھائی ایک طرف تماشا دیکھنے کو کھڑا ہو گیا۔ جس وقت بادشاہ کی نظر میرے بھائی پہ پڑی، اس نے اسی وقت گھوڑی کی باگ موڑی اور محل کو واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے حکم دیا کہ اس یک چشم کو شہر سے باہر نکال دو۔ 2 سپاہیوں نے آ کر میرے بھائی کو گرفتار کر لیا اور لے کر چلے گئے۔ تو راستے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ میرا کیا قصور ہے؟ بادشاہ کی ناراضگی۔ سپاہی نے جواب دیا کہ بادشاہ کانے کو دیکھ کر بہت ناراض ہوتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی کانا اس شہر میں رہے۔ میرے بھائی کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں قتل ہی نہ کر دیا جاؤں۔ سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف بھاگا اور قریب ہی ایک کوچے سے ہوتا ہوا کسی دوسری طرف جا نکلا۔ اتفاقاً وہ جگہ ایک شخص کی ملوکہ تھی۔ میرے بھائی کو دیکھ کر چند آدمی دوڑے اور کہنے لگے کہ یہ وہ چور ہے جو ہمارے آقا کے یہاں سے سب کچھ نکال کر لے گیا۔ میرے بھائی نے ہر چند کہا کہ میں چور نہیں ہوں۔ تلاشی لینے پر اس کے پاس سے وہ چھری بھی نکلی جو قصاب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ شبہ پختہ ہو گیا، چنانچہ اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی صاحب نے اسے آوارہ گرد قرار دے کر شہر بدر کر دیا۔ بغداد سے بھائی کے نکلنے کے بعد مجھے حالات کا علم ہوا اور اس کی تلاش میں اسی روز اسی شہر پہنچا جہاں میرے بھائی کو اونٹ پر سوار کر کے شہر بدر کیا جا رہا تھا۔ میرا بھائی زخموں سے چور تھا، مجھے رحم آیا اور خاموشی سے میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور رات دن سفر کرتا ہوا آخر بغداد پہنچ گیا اور اس کی ہر طرح سے دل جوئی کی اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ امیر المومنین میری یہ باتیں اور بھائیوں سے میرا یہ سلوک میری عقل مندی اور دانائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب میں 5ویں بھائی کا قصہ سناتا ہوں۔ حجام کے 5ویں بھائی کی داستان۔ میرا 5واں بھائی بہت ہی بے وقوف اور بیکار شخص ہے۔ اپنی بے وقوفی کے باعث اس جگہ کو پہنچ گیا کہ اب فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے۔
باپ کے انتقال کے بعد اس کو ورثے میں 100 درہم ملے تھے۔ چونکہ اس نے اتنا روپیہ نقد کی صورت میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ سوچتا رہا کہ اس روپے سے کام کیا کیا جائے۔ آخر اس نے تجارت کرنے کا فیصلہ کر کے شیشے کا مال خرید کر بازار میں آ گیا۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میرا بھائی سوچنے لگا کہ یہ مال کم از کم 100 درہم کا تو ضرور ہی فروخت ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر تھوک کا مال لاؤں گا اور یقین ہے کہ 400 درہم مجھے مل جائیں گے۔ اسی طرح عام خیال میں اس نے حساب میں 1000 درہم بنا دیے اور خیال کیا کہ جب 10,000 درہم اکٹھے ہو جائیں گے تو شیشے کے بجائے جواہرات کی دکان کھول لوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس طرح لاتعداد دولت فراہم ہو جائے گی۔ پھر میں ایک عالی شان محل تعمیر کرواؤں گا، 1000 بانیاں اور غلام خریدوں گا، گھوڑے گاڑیاں لوں گا اور ایک بہت بڑے رئیس کی طرح شایان شان زندگی بسر کروں گا۔ اس وقت میری دولت و امانت کا شہر سارے بغداد میں ہو جائے گا اور پھر میں وزیر اعظم کے پاس شادی کا پیغام بھیجوں گا۔ وزیر اعظم بڑے فخر سے اس کو منظور فرما لیں گے اور میں بہت بڑی بارات لے کے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد غلام دینار اور درہم سے بھری ہوئی تھیلیاں لا کر میرے سامنے رکھیں گے۔ میں 10 لاکھ دینار وزیر اعظم کو پیش کر کے کہوں گا کہ یہ آپ کی صاحبزادی کا حق مہر ہے۔ وزیر اعظم اور حاضرین مجلس میری عالی حوصلگی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آخر وقت مقررہ پر قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور میں دلہن کو لے کر اپنے محل میں آ جاؤں گا۔ اس روز میرا محل دلہن کی طرح سجا ہوگا، ہزاروں نفوس موجود ہوں گے اور خوب روشنیاں ہوں گی۔ غلام زرق برق لباس پہنے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے۔ کنیزوں کی پوشاک دیکھ کر عمرہ کی خواتین شرمندہ ہو جائیں گی۔ میری دلہن اپنی حسن و جمال میں بے نظیر ہوگی اور دور دور تک مشہور ہوگا کہ ایسا صاحب نصیب شخص آج تک نہیں دیکھا گیا، جس کی بیوی حوروں اور پریوں کی طرح ہے اور حسن میں حور اور پریاں ان کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ جس وقت حجلہ عروسی میں داخل ہوں گا تو اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کروں گا۔ آخر انتظار سے تنگ آ کر وہ خود دست بستہ میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ میں صرف ایک نگاہ ڈالوں گا اور پھر منہ پھیر لوں گا۔ کنیزیں میری بے رخی دیکھ کر سمجھیں گی کہ شاید عروس کی تزئین میں کمی رہ گئی ہے اور دلہن کو لے کر جائیں گی۔ مشاطہ پھر سنواریں گی، نیا لباس بدلا جائے گا۔ اس عرصے میں بھی دوسرے کپڑے بدل لوں گا۔ دلہن آ کر بیٹھے گی لیکن میں پھر بھی بے توجہ ہی برتوں گا۔ میری منتیں کرے گی لیکن میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا اور منہ پھیر کر سو جاؤں گا۔ میرے ساس اور سسر آ کر میری خوشامد کریں گے اور عرض کریں گے کہ کنیز سے کیا گستاخی ہو گئی جو آپ ناراض ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تا زندگی وہ آپ کی حکم عدولی نہیں کرے گی۔ آپ اس طرح اس کو اپنی نظروں سے نہ گرائیے۔ پھر وہ سب ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور دلہن کو حکم دیں کہ جام بھر کر شراب پیش کی جائے۔ میں رخ پھیر لوں گا اور وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر جام میرے منہ سے لگائے گی۔ میرے غصے کی حالت میں اس کے منہ پر چپت لگا کر ایک لات رسید کر دوں گا، وہ دور جا گرے گی۔ امیر المومنین جس وقت میرا بھائی یہ بکواس کر رہا تھا، ایک راہگیر کھڑا ہو کر سننے لگا۔ جس وقت غصے میں آ کر میرے بھائی نے لات اور چپت ماری، چپت اپنے رخسار پر اور لات شیشے کے برتنوں پر پڑ گئی اور تمام برتن گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ راہگیر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اگر میں حاکم وقت ہوتا تو ایسی حسین دلہن کی ناقدری کی سزا میں تیری پیٹھ ننگی کر کے 100 درے لگواتا اور شہر بدر کر دیتا۔ میرا بھائی اپنا نقصان دیکھ کر رونے لگا۔ راہ چلتے بہت سے آدمی اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ جو راہگیر کھڑا تھا اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ لوگ میرے بھائی کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگ عجیب عجیب طرح سے آوازیں کس رہے تھے۔ حاضرین میں ایک امیر عورت بھی تھی۔ اس کو میرے بھائی کی حالت پر رحم آ گیا اور 500 درہم دے کر اس کو کہا کہ جاؤ گھر میں بیٹھو۔ میرا بھائی 500 درہم پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کا آ کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھا کہ ایک بڑھیا تسبیح لیے کھڑی ہے۔ وہ میرے بھائی سے کہنے لگی کہ مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے، اگر اجازت دو تو میں 4 فرض پڑھ لوں۔ میرے بھائی نے کہا بڑے شوق سے۔ بڑھیا اندر آئی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر بڑھیا چلنے کو تیار ہوئی تو میرے بھائی نے اس کو 2 دینار پیش کیے۔ اس نے انکار کیا، کہنے لگی کہ میری مالکہ تو بہت کچھ دیتی ہے۔ بیٹا بات کہنے کی نہیں، میری مالکہ عیش پسند ہے اور میں اس کی رازدار ہوں، اسی لیے روپے پیسے کی مجھے کمی نہیں۔ میرے بے وقوف بھائی نے کہا کہ آپ کی مالکہ تک کیا میری رسائی نہیں ہو سکتی؟ بڑھیا نے کہا کیوں نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ دینار ہیں تو میں تمہیں اسی وقت ملا سکتی ہوں۔ رات وہیں گزارو اور صبح کو گھر چلے جاؤ۔ میرا بھائی فوراً تیار ہو گیا اور امیر عورت کی دی ہوئی 500 دینار کی تھیلی کمر میں باندھ کر بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ کئی چکر دار راستوں سے گزر کر وہ دونوں ایک بڑے مکان کے دروازے پر پہنچے۔ بڑھیا نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر میں کواڑ کھل گئے۔ بڑھیا میرے بھائی کو لے کر ایک آراستہ کمرے میں آ گئی اور اس کو وہاں بٹھا کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان عورت اندر آئی اور میرے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیار و محبت کی باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ کہنے لگی کہ آؤ دوسرے کمرے میں چلیں، یہ تنہائی کی صحبتوں کے لیے جگہ موزوں نہیں ہے۔ میرا بھائی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ بیٹھو، میں کچھ شراب لے آؤں۔ وہ باہر گئی ہی تھی کہ دوسرا دروازے سے ایک حبشی شمشیر لیے داخل ہوا اور میرے بھائی پر حملہ کر دیا۔ کئی گہرے زخم لگا کر وہ
گر گیا۔ حبشی نے کل دینار کی تھیلی چھینی اور چلا گیا۔ اس کے بعد ایک کنیزہ بھی میرے بھائی کے زخموں پر نمک چھڑک کر ایک تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیا۔ ان لوگوں کے اندازے سے تو وہ مر چکا تھا، مگر اللہ کی تدبیر سب تدبیر پر غالب ہے۔ خدا کی قدرت، اس میں کچھ جان باقی تھی اور وہ نمک جو تکلیف دینے کی غرض سے ڈالا گیا تھا مرہم ثابت ہوا۔ 2 روز بعد میرے بھائی کی حالت اس قابل ہو گئی کہ وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا میرے پاس آیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس کے زخموں کا علاج کیا اور وہ خدا کے فضل سے تندرست ہو گیا ہے۔ جب کچھ توانائی ہو گئی تو وہ بڑھیا سے انتقام لینے کو تیار ہوا۔ پہلے اس نے لباس تبدیل کیا اور بوڑھی عورت بن کر اپنے کپڑوں میں ایک تلوار چھپائی اور کچھ مٹی کے ٹکڑے تھیلی میں بھر کے ساتھ لیے اسی مکان میں پہنچا جہاں وہ لٹا تھا۔ اتفاقاً راستے میں وہی ملعون بڑھیا مل گئی جو اس سے پیشتر میرے بھائی کو اپنے ہاں لے گئی تھی، لیکن وہ اسے اس لباس میں پہچان نہیں سکی۔ میرے بھائی نے کہا کہ کیوں بہن، تمہاری یہاں ترازو مل جائے گا، مجھے کچھ دینار تولنے ہیں۔ وہ کہنے لگی آئیے میں ترازو دوں آپ کو۔ میرا بھائی اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر بیٹا بیٹا کہہ کر آواز دی۔ اندر کے کمرے سے وہی حبشی نکلا جس نے میرے بھائی کو زخمی کیا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی بیٹا ان کی اشرفیاں تول دو۔ حبشی نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ بھائی بڑھیا کی تلاش میں تھا، وہ اس وقت دوسرے کمرے میں تھی، اسے قتل کیا اور اس حبشی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس حسینہ کو ڈھونڈا جو اس کو پہلی مرتبہ ملی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ جناب میں بے قصور ہوں، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے اور میں ہر وقت ان کے قبضے میں رہتی تھی، اسی لیے مجبور تھی، جو حکم دیتے تھے تعمیل کرنی پڑتی تھی۔ میرے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں بہت مال اسباب ہے، ایک گدھا لے آؤ، اس پر لاد کر چلیں گے، یہاں کیوں چھوڑا جائے۔ میرا بیوقوف بھائی سمجھا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے، چنانچہ وہ گدھا لینے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد گدھا لے کر پہنچا تو مکان کھلا پڑا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے سوچا کہ جو کچھ اسباب آرائش موجود ہے اس کو ہی اٹھا لے، چنانچہ وہ سامان آرائش باہر نکالنے لگا۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ غیر شخص مکان سے سامان لے جا رہا ہے تو انہوں نے پکڑ کر قاضی شہر کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ میرے بھائی نے اپنے لٹنے کا حال بیان کیا، لیکن کسی کو اس پر یقین ہی نہیں آیا، بلکہ اہل محلہ نے کہا کہ وہاں تو ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہا کرتی تھی اور آج ہی وہ کسی ضرورت سے دمشق گئی ہیں۔ میرے بھائی نے خوف کی وجہ سے حبشی اور بڑھیا کے قتل کا قصہ بیان نہیں کیا۔ آخر قاضی نے درے لگوا کر بغداد سے اسے نکال دیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے رہا سہا مال اسباب بھی چھین لیا اور میرا بھائی بے یار و مددگار پھرنے لگا، اور جب مجھے اس کے نکال دیے جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو بمشکل اس کو ڈھونڈ کر میں اپنے گھر لے آیا اور اب میں ہی اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے صرف اپنی شرافت سے مجبور ہو کر کتنی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں اور آج تک کبھی زبان پر نہیں لایا، اور حضور کو بھی اختصار کے طور پر یہ احوال سنا رہا ہوں کہ آپ میرے متعلق منصفانہ فیصلہ فرما دیجئے۔ اب میرے چھٹے بھائی کی داستان سنیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے صرف 6 بھائی ہیں، اگر اور ہوتے تو میں ان کا قصہ بھی حضور کو سناتا اور اس طرح ثابت کر دیتا کہ میں نے کم گوئی کا اصول اپنے لیے کیوں مقرر کیا ہے۔ خلیفہ استنصر باللہ شاید آگے قصہ سننے کے لیے منع فرمانے والے تھے۔ میں نے پھر دست بستہ عرض کیا کہ حضور ایک بھائی کا قصہ باقی ہے، وہ آپ کے علم میں ضرور آنا چاہیے، ورنہ شکایت ہوگی۔ سب بھائیوں کا حال تو امیر المومنین کو گوش گزار کر چکا ہوں، ایک کا ذکر نہ ہوا تو غلطی ہو جائے گی، اور پھر اپنی شہرت کے مد نظر اپنے اوپر اس قسم کا الزام میں نہیں لے سکتا۔ حجام کے چھٹے بھائی کا قصہ۔ میرا چھٹا بھائی کبک شاہ بالکل نکما اور بیکار شخص ہے۔ والد محترم کے ترکے میں اس کو بھی 100 درہم ملے تھے، لیکن اس بیہودہ نے سب سرمایہ اڑا دیا اور محتاج ہو کر طفیلی کا پیشہ اپنا لیا۔ جب کسی کی یہاں دعوت یا دوسری تقریب ہوتی، کسی نہ کسی بہانے سے آپ بھی پہنچ جاتا، اور اگر کوئی ایسا موقع نہ ملتا تو اس کو سوال کرنے میں بھی آڑ نہ تھی۔ اکثر امراء شرفاء کے یہاں جا کے بھیک بھی مانگ لیتا۔ ایک روز وہ کھانے کی تلاش میں کئی جگہ گیا، لیکن اسے کہیں پہ کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں وزیر اعظم جعفر برمکی کے محل پر پہنچا اور خدام کی منت خوشامد کر کے جعفر کے حضور میں جا کر خاموش کھڑا رہا۔ برمکی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کام کیا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانا دلوا دیجیے۔ برمکی نے غلام کو آواز دی اور کہا کہ ہاتھ دھونے کو پانی لاؤ، پھر خود اٹھ کر بغیر پانی کے فرضی طور پر ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ ہاتھ دھو کر پھر آواز دی کہ کھانا لاؤ، اور بغیر کھانے کے فرش پر بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا جیسے کھانا کھایا جا رہا ہو، اور بار بار میرے بھائی سے کہتا کہ تکلف نہ کرو، خوب سیر ہو کر کھانا کھاؤ۔ کھانے کے بعد آواز دی کہ پھل لاؤ، اور پھر بغیر پھلوں کے پھل کھانے لگا، اور میرے بھائی کو اشارہ کیا کہ یہ سب بہت شیرین ہے، یہ اتار لو اور یہ کھاؤ، دیکھو یہ کتنے مزے کے ہیں۔ میرے بھائی نے جھلا کے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، آپ نے نام لیا ہے چیزوں کا لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ برمکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس طرح سے اشارے کرتا رہا، گویا چھلکے گھٹلیاں ایک طرف رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا،
مرغ کیسا نفیس تھا، یہ میری نئی لونڈی نے پکایا ہے جو میں نے 10,000 درہم دے کے خریدی ہے، اور پھل میرے اپنے باغ کے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سب چیزیں شوق و محبت کے ساتھ کھائیں۔ پھر غلام کو آواز دے کر کہا کہ شراب لاؤ۔ چنانچہ شراب بھی فرضی چلی اور وہ اس کی چسکیاں لیتا رہا۔ حقیقتاً شراب ہی پی رہا ہے ایسا لگ رہا تھا۔ میرے بھائی نے بھی تقاضا کیا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، آپ ہی کا گھر، خوب پیو۔ میرے بھائی کو برمکی کے اس مذاق سے بہت غصہ آیا اور اس نے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تمانچہ دے مارا۔ برمکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ حضور شراب بھی تند تھی، نشے میں ہاتھ بہک گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر برمکی بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مدت سے مجھے ایسے آدمی کی تلاش تھی، آج تم مجھے مل گئے ہو، تمہیں اپنا معتمد و مصاحب بناؤں گا۔ پھر اس نے غلام کو آواز دی اور کھانا منگوا کے میرے بھائی کو کھلایا اور محل میں ہی رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ میرا بھائی برمکی کی مصاحبت میں رہنے لگا اور اس کی زندگی کے دن عید اور رات شب برات کی طرح بسر ہونے لگے۔ 20 دن عیش و عشرت میں گزر گئے۔ اس کے بعد برمکی کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ نے اس کی کل جائیداد ضبط کر لی۔ میرا بھائی بھی برمکیوں کے دوسرے متعلقین و متوسلین کی طرح زیر اتاب آیا۔ اس کی بھی کل جائیداد اور حکومت ضبط کر لی گئی۔ میرا بھائی جان بچا کر بھاگا اور قافلے کے ساتھ صبح کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور اہل قافلے کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ میرے بھائی کو ایک بدو نے خریدا، وہاں وہ بڑا جابر تھا اور چھوٹے چھوٹے قصور پر بڑی بڑی سزائیں دیتا تھا، لیکن بدو کی بیوی اس کی دل جوئی کرتی تھی۔ چند روز بعد میرے بھائی نے محسوس کیا کہ بدو کی بیوی مجھے دوسری نظر سے دکھتی اور تعلقات کی خواہاں ہے۔ میرا بھائی پارسا تو تھا نہیں، لیکن بدو کا خوف اس پر غالب تھا کہ اس عورت کے سب اشاروں کو نظر انداز کر جاتا۔ بدقسمتی سے ایک دن عورت نے کوئی اشارہ کیا، میرا بھائی بھی مسکرا دیا۔ بدو نے دیکھ لیا، اس نے پہلے تو اتنا مارا کہ خود تھک گیا اور پھر میرے بھائی کے دونوں کان کاٹ کر ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد جب زخم بھر گئے تو میرا بھائی سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ خبر ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے ساتھ لا کر رکھ دیا اور اب تک وہ میرے پاس ہے۔ بس امیر المومنین یہ ہے میرے بھائیوں کے حالات۔ خلیفہ بہت ہنسے اور بہت انعام اکرام دیکھ کر حکم دیا کہ تمہیں فوراً بغداد سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ شہرت کے پیش نظر یہاں تمہیں خطرہ ہے، اور حکم دیا کہ اگر تم بغداد میں دیکھے گئے تو مجبوراً تمہیں محبوس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میں بغداد چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں پھر بغداد آ گیا، اور اسی زمانے میں مجھے اس نوجوان کی خدمت کا موقع ملا جو اس وقت میرے متعلق آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ دنیا سے نیک نامی ختم ہوتی جا رہی ہے اور نیکی کے بدلے بدنامی ہاتھ آتی ہے۔ میں آپ حضرات پر انصاف چھوڑتا ہوں، غور کیجیے، اگر اس موقع پر اس نوجوان کی میں مدد نہ کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا؟ درزی نے یہ قصہ بیان کر کے شاہ کاشغر سے عرض کیا کہ حضور، حجام کی بکواس سن کر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ غریب نوجوان صحیح کہتا ہے۔ اتنا بے وقوف شخص شاید قرب و جوار میں کوئی نہ ہوگا جیسا کہ حجام ہے۔ اس دعوت سے فارغ ہو کر میں اپنی دکان پر گیا۔ شام کو یہ کبڑا وہاں آیا اور گانے بجانے لگا۔ میں نے اسے اپنے گھر پہ مدعو کر لیا۔ یہ تیار ہو گیا۔ اس روز ہمارے ہاں مچھلی پکی تھی۔ اس نے بھوک کی وجہ سے جلدی جلدی کر کے کھانا شروع کیا اور ایک کانٹا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ میں نے ہر چند کی کوشش کی کہ وہ کانٹا نکال لوں، لیکن کامیاب نہ ہوا اور یہ کبڑا مر گیا۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس حکیم کو مکان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد یہ حکیم نے چکی والے کے گھر اتار دیا۔ چکی والا بازار میں کھڑا کر آیا اور وہاں سے فرنگی سوداگر ناکردہ گناہ میں پکڑا گیا۔ باقی واقعات حضور کے علم میں ہیں۔ بادشاہ نے درزی کی کہانی سن کر کہا کہ بے شک تمہارا قصہ اس کبڑے کے واقعات سے زیادہ عجیب ہے اور میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں اس حجام کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جو در حقیقت تمہاری سب کی معافی کا اصلی سبب ہے۔ اسی وقت سپاہی گئے اور تلاش کر کے حجام کو لے کر آئے۔ درزی نے حجام کو بتلایا کہ وہ کیوں بلایا گیا ہے، اس کپڑے کی حکایت سنائی۔ حجام بولا کہ میں بھی اس کپڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حجام کپڑے کی ناش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو خوب ہلا کر دیکھا۔ اس کے بعد اتنا ہنسا کہ آداب شاہی بھی بھول گیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا تو بولا، حضور، اس کے قصاص میں اتنے آدمی کو قتل فرما رہے ہیں، یہ کم بخت کبڑا تو زندہ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حجام نے پہلے تو اس کی گردن و سینے کی مالش کی، پھر ایک چمٹی سے اس کے حلق سے کانٹا نکال کر سب کو دکھایا۔ اس کے بعد ایک دو قطرے پانی اس کے حلق میں ڈالے۔ چند ہی ساعت میں کبڑا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو انعام اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ جب یہ کہانی ختم ہوئی تو دنیا زاد دیر تک تعریف کرتی رہی۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ شہرزاد نے کہا کہ اگر بادشاہ نے منظور کیا اور میں زندہ رہی تو کل ابوالحسن ابن بکا اور شمس النہار کا نیز خلیفہ ہارون رشید کی داستان سناؤں گی جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج بھی اس کو قتل نہیں کروں گا اور ابوالحسن کا قصہ سنوں گا۔ شہرزاد کا باپ ہر روز سمجھتا تھا کہ بیٹیوں کو آج قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب وہ دن گزر جاتا تو خدا کا شکر ادا کرتا اور سوچتا کہ ممکن ہے اللہ پاک بادشاہ کے مزاج کی اصلاح فرما دے اور ہمیشہ اس کے لیے بھی دعا ہی کرتا رہتا۔
ابو الحسن بکا اور شمس النہار۔ اگلی رات کو دنیا زاد نے اپنی بہن سے کہا کہ کل آپ نے ابو الحسن ابن بکا کا قصہ سنانا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا، براہ کرم وہ سنا دیجیے۔ شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو قصہ شروع کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہرزاد نے کہنا شروع کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت نے ابن الحسن ابن ظاہر ایک بہت بڑا عطریات کا تاجر تھا۔ بغداد میں اس کی نیکی، شرافت اور امارت کی شہرت تھی۔ محلات شاہی میں بھی بلایا جاتا تھا۔ خلیفہ کے یہاں عطر و تیل نیز دوسری خوشبوئیں اس کی دکان سے جاتی تھیں۔ شاہی اثر و رسوخ اور نیک نفسی کی وجہ سے ابو الحسن کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا۔ ابو الحسن ابن بکا شہزادہ ایران کے خاص دوستوں میں سے تھا اور کبھی کبھی دکان پر بھی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک روز ابو الحسن ابن ظاہر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ابن بکا سے بغداد کے دربار شاہی کے دلچسپ واقعات بیان کر رہا تھا کہ ایک برقع پوش عورت 10 کنیزوں کے ساتھ آئی۔ اس کو دیکھ کر ابو الحسن ابن بکا ادب سے کھڑا ہو گیا اور سلام کے بعد بیٹھنے کے لیے عرض کیا۔ خدا جانے اتفاقاً اس عورت کے چہرے سے نقاب گر گیا، وہ اس نے فوراً منہ پھیر کر برقع درست کر لیا، لیکن اس کی ایک نظر میں ابو الحسن ابن بکا اپنا دل دے بیٹھا۔ وہ عورت اس قدر حسین تھی کہ یوں محسوس ہوتی تھی گویا اس کے نقاب سے چھن چھن کر حسن کی شعاعیں نکل رہی ہوں۔ محبت کا دیوتا کا نشانہ سیدھا پڑا تھا۔ ابن بکا نے یہ سوچا کہ یہ کوئی معزز خاتون معلوم ہوتی ہیں، کہیں میری بےتابی محسوس نہ کر لیں اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے قلب پر قابو نہ رکھ سکوں۔ وہاں سے اٹھا تو اس عورت نے ابو الحسن عطار معرفت کہلوایا کہ آپ کو اس وقت جانا آداب مجلس کے خلاف ہے، کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے؟ پھر ابن ظاہر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ ایران کے شہزادے ابو الحسن ابن بکا ہیں۔ وہ عورت کچھ دیر عطار سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتی رہی، اس کے بعد ابن بکا پر ایک غلط نگاہ ڈال کر چلی گئی۔ ابو الحسن نے ابن بکا کو بتایا کہ یہ خلیفہ ہارون کی منظور نظر کنیز شمس النہار تھی۔ پھر وہ عرصہ میں خاموش رہا اور کہنے لگا، اگر میرا اندازہ بالکل غلط نہیں ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ابن بکا نے ایک سرداہ بھر کر کہا، بے شک آپ کا خیال صحیح ہے۔ وہ ایک جھلک جو میں نے اس کی دیکھی تھی، اس پر اپنا سب کچھ نثار کر چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عشق میری جان لے لے گا، کیونکہ کہاں خلیفہ کی منظور نظر کنیز اور کہاں میں ایک ادنا سوداگر۔ ابن ظاہر نے اسے تشفی دیتے ہوئے کہا کہ دوست، یوں تو تم قسمت کے سکندر ہو۔ شمس النہار بھی اپنا دل ہار گئی ہے اور چلتے ہوئے تاکید کر گئی ہے کہ جب میں کنیز بھیجوں تو اپنے ساتھ ان کو بھی لانا، لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے دوسروں کو شبہ ہو گیا تو پھر بات خلیفہ تک ضرور جا پہنچے گی۔ یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ایک لونڈی نے آ کر عطار سے کہا کہ تم سامان لے کر شمس النہار کے پاس چلو، اس سے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، تم چلو، میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر عطر اور تیل کے کنستر ایک غلام کے سر پہ رکھوا کر اور ابن بکا کو ساتھ آنے کو کہا۔ راستے میں پھر ابو الحسن ابن ظاہر اپنے دوست کو سمجھاتا رہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تم اس وادی خاردار میں قدم نہ رکھو، مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ شمس النہار کتنی بھی کوشش کر لے، راز ظاہر ہو کر ہی رہے گا، پر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہو۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل پہنچ گئے۔ احکام و پاسبان سب ابو الحسن کو جانتے تھے، اسی لیے بغیر کسی پرسش کے اندر جانے دیا۔ وہاں کنیزوں نے دونوں کو ایک آراستہ کمرے میں بٹھایا۔ کمرے کی زیبائش دیکھ کر ابو الحسن محو حیرت ہو رہا تھا کہ ایک سمت کا پردہ ہٹا اور 10 نہایت نازک اندام اور حسین کنیزیں ہاتھ باندھ کر باہر آئیں۔ پھر دوسری طرف کا پردہ ہٹا اور 2 بار 10 ماہ تمثال حور کنیزیں اندر آئیں، جن کے بعد جمال جہاں آرا کو دیکھ کر ابن بکا مبہوت رہ گیا۔ سب کے بعد جمال شمس النہار بسط انائی وزیر بائی دلوں کو پامال کرتی ہوئی آئی۔ سب نے سروقت کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر حسب مراتب بیٹھ گئے۔ شمس النہار نے لونڈیوں کو اشارہ کیا اور ساز چھڑ گئے اور طوفان نغمہ اٹھا، حاضرین مجلس نقش بدیوار ہو گئے۔ ناچ گانے کی محفل۔ کنیز کا گانا سن کر ابو الحسن ابن بکا بے قرار ہو گیا، اشارہ کیا کہ میں گانا چاہتا ہوں۔ کنیزوں نے ساز ملائے، ابن بکا نے ایک نہایت پردرد لہجے میں عاشقانہ غزل گائی، پھر شمس النہار نے گایا۔ راگ کے سیلاب میں جذبات بہہ نکلے، شمس النہار اٹھ کر خلوت میں چلی گئی۔ ابن بکا بھی پیچھے پیچھے گیا اور دونوں بے اختیار ایک دوسرے سے گلے لگ کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو الحسن نے اٹھ کر لخلخا سنگھایا،
آہستہ آہستہ زدگان عشق کے ہوش و حواس درست ہوئے۔ ابھی دل کی باتیں زبان تک بھی نہ آنے پائی تھیں کہ کنیز نے اطلاع دی کہ خواجہ سراب مسرور آیا ہے اور بازیابی چاہتا ہے۔ ابن ظاہر گھبرا گیا، لیکن شمس النہار نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر خادمہ سے کہا کہ مسرور کو باتوں میں لگاؤ، میں آ رہی ہوں۔ کنیز چلی گئی۔ شمس النہار نے دوسری کنیزوں کی جلد ہدایت دی اور دونوں کو یہاں سے کسی طرح نکالنے کا کہا اور خود باہر آ کر مسند پہ بیٹھ گئی۔ اشارہ پا کر مسرور اندر آیا اور ادب سے سر جھکا کر عرض کی کہ اے امیر المومنین تشریف لانا چاہتے ہیں۔ شمس النہار نے کہا کہ خلیفہ کی خدمت میں میرا آداب پیش کر کے عرض کرنا کہ کنیز سرفرازی کی منتظر ہے۔ مسرور چلا گیا تو خود اٹھ کر ابوالحسن نے اپنے بقا کے پاس آئی، پھر گلے مل کر کہنے لگی کہ تم مطمئن رہو، شمس النہار کا دل ہر وقت تمہارے پاس رہے گا۔ ابوالحسن باسد مسرت و یاس وہاں سے چلا گیا اور ایک کنیز نے دونوں کو چور دروازے سے لب دجلہ پہنچا دیا۔ وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر دونوں کنارے پر آ گئے۔ ابوالحسن ابن ظاہر کو اپنے ایک دوست کے مکان پر لے گیا کیونکہ زیادہ رات ہو چکی تھی۔ دوست اس وقت ابن الحسن اور ابن عطار کو دیکھ کر متعجب ہو گیا، لیکن ابن عطار نے یہ کہا کہ یہ میرے دوست ہیں ابن بقا، دفعتاً ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو یہاں لانا پڑا۔ دوست نے خلوص سے خوش آمدید کہا اور دونوں کے لیے انتظام آرام کر دیا۔ صبح کو جب ابن عطار اور ابوالحسن ابن بقا اپنے اپنے گھر جانے لگے تو چلتے ہوئے ابوالحسن ابن بقا نے کہا، میرے حال سے بے پرواہ نہ ہو جائیے گا، صرف آپ ہی کا سہارا ہے۔ ہاں، اگر شمس النہار کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو خبر ضرور کیجیے گا۔ ابن ظاہر نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہر وقت میں تمہاری خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ تیسرے پہر کو شمس النہار کی کنیز عطار کی دکان پر آئی اور ابن بقا کی خیریت دریافت کی۔ ابوالحسن نے کہا کہ وہاں سے آ کر ابوالحسن ابن بقا بہت بے قرار رہا، بڑی مشکل سے سمجھا کر اس کو گھر بھیجا ہے۔ کنیز کہنے لگی کہ شمس النہار بھی بہت پریشان اور مضطرب حال ہے، ہم کل سے برابر سمجھا رہی ہیں لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ خلیفہ نے بھی اس کی حالت کے تغیر کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ آج صبح طبیب شاہی آیا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر گیا ہے۔ خدا انجام بخیر کرے، مجھے مستقبل تاریک معلوم ہوتا ہے۔ ابن ظاہر ابوالحسن کے مکان پر گیا اور کنیز کی آمد کا حال سنایا اور ساتھ ہی سمجھاتا بھی رہا کہ صبر سے کام لو، اگر راز کھل گیا تو بہت ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ابوالحسن ابن ظاہر اسے اپنے ساتھ لے کر ابن بقا کے مکان پر آیا۔ خط دیکھ کر ابن بقا بہت خوش ہوا، دیر تک خط کو سینے سے لگا کر رکھا، پھر جواب لکھ کر کنیز کو دے دیا۔ ابن ظاہر نے رات کو لیٹ کر سارے معاملے پہ غور کیا تو ہر طرف خطرات نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاہی منظور نظر کنیز کی خط و کتابت کبھی اور رنگ ضرور لائے گی، اور جب خلیفہ کو حالات معلوم ہو گئے تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس درمیان سے نکل جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ابن بقا سے دوستی کا خیال آیا کہ ایک سچے دوست کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ وہ مصیبت کے وقت جو کچھ بھی اس کی امداد کر سکتا ہو کرے۔ آخر وہ اسی فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص نازک حالات اختیار کے بغیر نہیں رہے گا اور نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اسی لیے صبح کو اس نے ابوالحسن کو ایک خط لکھا اور سب نشیب و فراز سمجھا کر اسے اطلاع دی کہ میں کچھ دن کے لیے بصرے جا رہا ہوں۔ یہ خط غلام کے ہاتھ روانہ کر کے خود سامان سفر باندھنے لگا۔ اسی دوران ابن ظاہر کا ایک دوست جوہری آ گیا اور سفر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ابوالحسن ابن بقا کے بے تکلف ملنے والوں میں سے ہے اور ممکن ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کو راہ راست پر لا سکے، کل حالات بیان کر دیے۔ جوہری اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے وقت وہ ابن بقا کے پاس گیا اور اس سے ابن ظاہر کے جانے اور مفصل حالات کا ذکر کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر ضرورت پیش آئے تو میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابوالحسن ابن بقا عطار کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھا، اس سہارے کو غنیمت سمجھا۔ اتفاقاً اس وقت شمس النہار کی کنیز خط لے کر آ گئی اور جوہری یہ سوچ کر چلا گیا کہ ممکن ہے وہ میرے سامنے حالات بیان نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں کنیز خط کا جواب لے کر چلی گئی۔ ابن بقا نے جوہری کو بلا کر بتایا کہ کنیز بھی تم سے مطمئن نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو کسی وقت آپ خود بھی اس سے مل کر ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے۔ جوہری وعدہ کر کے چلا گیا۔ 4 روز کے بعد کنیز پھر شمس النہار کا خط لے کر جا رہی تھی۔ جوہری اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگا۔ کنیز جلدی میں تھی، معلوم نہیں کس طرح خط اس کی جیب سے گر گیا اور جوہری نے اس خط کو واپس دے دیا اور ساتھ بتایا کہ میں ابن بقا کا رازدار اور دوست ہوں، اگر اس وقت تمہارے تعاقب میں نہ آتا اور یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کسی کی خیر نہیں تھی۔ پھر کنیز کو کچھ انعام دیا اور گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ ابن بقا کے گھر آ گیا۔ اس طرح کنیز کو اطمینان ہو گیا اور اس نے شمس النہار سے بھی اس خط کا
اور اس بندے کا ذکر کر دیا۔ شمس النہار جوش محبت میں ضروری احتیاط بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے کنیز کی معرفت جوہری کو خلیفہ کے محل میں طلب کر لیا۔ جوہری نے کنیز کو سمجھایا کہ میرا محل میں جانا کسی صورت موضوع نہیں۔ ابن ظاہر کا پرانا رسوخ تھا، اس کو سب جانتے تھے، میں نیا آدمی ہوں، اگر شبہات پیدا ہو گئے تو بڑی دقت ہوگی۔ اپنی مالکہ سے عرض کرو میرا ایک مکان ہے جو میں نے دوست احباب کی ضیافتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں وہاں انتظام کر دوں۔ ابن بکا بھی وہیں آ جائیں گے، اس طرح بآسانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کنیز نے جا کر شمس النہار سے کہا۔ وہ تیار ہو گئی۔ کنیز پھر واپس آئی اور اطلاع دے گئی کہ شام کو مالکہ آئیں گی۔ جوہری نے حتی المقدور مکان کی آراستگی میں کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہ کیا، بہت سا قیمتی سامان زینت احباب سے لے کر فراہم کیا۔ ابن بکا کو بھی اطلاع کر دی کہ فلاں وقت شمس النہار آپ سے ملنے آئیں گے۔ ابن بکا تیار ہو کر آ گیا۔ شام تک دونوں دوست لوازم دعوت و آرائش مکان میں مصروف رہے۔ ابن بکا اپنے جذبات سے مضطرب تھا، بار بار آفتاب کی طرف دیکھتا اور اس کی سست روی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا جاتا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ حسب وعدہ شمس النہار 2 کنیزوں کے ساتھ آئی اور بچھڑے ہوئے دل ملے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان بچھا سب نے کھانا کھایا، جوہری کی ہمدردی اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آئیں اور ایک غلام نے اطلاع دی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، مکان لٹ رہا ہے، کئی آدمی مقابلے میں مجروح ہو چکے ہیں۔ جوہری صورت حاصل دیکھنے کے لیے باہر آیا تو خود بھی گر گیا۔ اتنے میں ڈاکوؤں کو مال اسباب لوٹنے کا موقع مل گیا اور وہ سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوہری مکان کی طرف آیا تو معلوم ہوا کہ ابن بکا اور شمس النہار کو وہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ڈاکوؤں کا حملہ جوہری کی دکان پر۔ جوہری بہت پریشان ہوا، اور پھر شمس النہار کا اس کے مکان سے غائب ہونا، احباب سے لایا ہوا سامان، زینت لٹنا، حکومت کی پوچھ پرسش کا خطرہ، ان سب باتوں کو سوچ کر جوہری کچھ گھبرا سا گیا اور دل میں کہنے لگا ابن ظاہر نے اچھا کیا چلا گیا، مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو خود پر اپنی مصیبت سر پہ لے آیا۔ ڈاکے کی خبر مشہور ہوتے ہی کچھ احباب آ گئے اور جوہری کی تسلی و تشفی دیتے رہے۔ اتنے میں غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جوہری اٹھ کر باہر گیا، وہاں ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی ڈکیتی کے متعلق آپ کو کچھ اطلاعات دوں گا۔ جوہری اس اجنبی کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ابن بکا اور شمس النہار نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کا کچھ سامان بھی مل جائے۔ آپ کی سلامتی کے لیے خدا کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جوہری تن بتقدیر اس کے ساتھ چلا۔ دونوں دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ ایک تنہا مکان میں پہنچ کر وہاں اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں 10 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جوہری کو باعزت بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مکان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم بھی شریک تھے، لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی، بعض ایسے حالات پیش آ گئے ہیں کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر آپ بحلف ہماری رازداری کا یقین دلائیں تو ہم دونوں قیدی اور جو کچھ سامان اس وقت ہے آپ کو واپس کرنے کو تیار ہیں۔ جوہری نے قسم کھائی اور وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابن بکا اور شمس النہار کو لا کر جوہری کے سپرد کر دیا اور جو کچھ سامان تھا دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار کیا اور کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں، اپنے وعدے کو یاد رکھیے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے کنارے آئے اور گھر کی طرف چلے ہی تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شمس النہار نے رستے کے افسر کو بلا کر کچھ کہا، وہ فوراً مؤدب ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو، بحفاظت ان کے مقام تک بھی پہنچا دو۔ ہم لوگ صبح کے قریب گھر پہنچے، اہل و عیال سب خاموش اور پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ شمس النہار 2 سپاہیوں کے ہمراہ الگ چلی گئی۔ جوہری اور ابو الحسن پریشان تھے کہ دیکھیے کیا ہوا، اگر راز افشا ہو گیا تو خدا ہی خیر کرے۔ صبح کو شمس النہار کی کنیز آئی، جوہری نے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی خدا نے بڑا فضل کیا، راز چھپا رہ گیا، ان سپاہیوں کے ملنے سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن شمس النہار نے افسر کو کچھ دیر دلا کر خاموش کروا دیا۔ سپاہیوں کو اس کی شخصیت کا علم نہ ہوا۔ پھر اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی جوہری کو دے کر کہا کہ یہ شمس النہار نے بھیجی ہیں، آپ ان سے اپنے نقصان کی تلافی کر لیجیے۔ جوہری نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ کنیز تو چلی گئی۔ جوہری نے سب چیزیں خرید کر جس کا مال لٹ گیا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں وہ ابو الحسن کے پاس گیا اور کل حالات بیان کیے۔ 3-4 روز تک تو کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک روز جوہری اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ وہی کنیز جو خطوط لایا کرتی تھی گھبرائی ہوئی آئی، کہنے لگی آپ اور ابو الحسن اسی وقت کہیں چلے جائیے، منٹ کی بھی دیر مت کیجیے گا، شمس النہار کو خلیفہ نے طلب کر لیا اور میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں۔ جوہری کے تو ہوش اڑ گئے، دکان بند کر کے بھاگا ابن بکا کے پاس گیا اور حالات بیان کیے۔ پھر دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار شہر انبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے اور جو کچھ شہزادے راہ چلتے میں لے کر نکلے تھے لوٹ لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتروا لیے، صرف ایک پاجامہ سطر پوشی کے لیے پاس رہ گیا۔
پریشان و مضطرب ایک طرف چل دیے متواتر صدمات اور شمس النہار کی گرفتاری کی اطلاع نے اپنے بقا کو نیم جان کر دیا تھا۔ راستے میں بیمار ہو گیا، مجبوراً ایک مسجد میں پڑ گئے۔ مسجد سے کچھ دور شہر تھا۔ صبح کو ایک نمازی آیا، ان لوگوں کو دیکھ کر حال دریافت کیا۔ جوہری نے لٹنے کا قصہ بیان کیا۔ وہ بڑے اصرار سے دونوں کو اپنے گھر لے گئے اور ہر ممکن خاطر مدارت کی۔ مسجد میں نیک آدمی سے ملاقات۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔